شام میں سب لوگ یارم کی طرف تھے۔ کھانا بہت آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی انکار کرے، سارم ان کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ وہ چاہے اپنی تکلیفوں میں اسے شامل نہ کر سکے، لیکن ان کی خوشیوں میں وہ پہلا حق رکھتا تھا۔ یارم نے روح کو یہ تو کہہ دیا کہ سارم یہ سب صرف میڈلز کے لیے کرتا ہے، جبکہ دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ سارم اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ ہنی مون پر کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ سارم نے لیلا اور خضر سے پوچھا۔ فی الحال ہم نے کچھ نہیں سوچا، خضر نے جواب دیا جب سارم نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ہماری طرف سے تم دونوں کی شادی کا گفٹ۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس لفافے کو تھام لیا جس میں ترکی ہنی مون کے 2 ٹکٹس تھے۔ تھینکس، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ سارم کے گھر سے وہ سب لوگ یارم کی گاڑی میں آئے تھے۔ ان سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ کر وہ روح کو لے کر گھر آ گیا۔ روح کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اس لیے شاید آتے ہی سو گئی۔ کیا ہوا روح، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ جب روح کو باہر دیکھا تو وہ بھی باہر ہی آ گیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، نیند نہیں آ رہی تھی، بس اسی لیے باہر آ گئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تو مجھے جگا لیتی، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا۔ آپ کو جگا لیتی تو آپ کیا مجھے لوری گا کر سلاتے؟ وہ شرارت سے مسکرا کر بولی۔ بیبی، تمہارے لیے یہ کام بھی میں بہت دل سے کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کر کے بولا۔ روح مسکرانے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم دن بدن اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بہت محبت سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو کبھی میں بری بھی لگی ہوں؟ روح نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ نہیں، تم تو پہلے دن سے ہی قیامت ڈھا رہی ہو۔ یارم، آپ نے پہلی بار مجھے کہاں دیکھا؟ میرا مطلب ہے، آپ نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیسے کیا؟ روح پوچھنے لگی۔ خواب میں، یارم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں نا، میں سچ پوچھ رہی ہوں۔ آپ کو میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میرا مطلب ہے، آپ نے میرے گھر رشتہ کیسے بھیجا؟ ہماری شادی کیسے ہوئی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ یارم خاموش ہو گیا۔ ہماری شادی تمہارے یہاں آنے کے بعد ہمارے فلیٹ میں ہوئی تھی۔ ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو قبول کیا تھا۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ قبول تو میں نے آپ کو پہلے ہی کر چکی تھی۔ روح مسکرائی، جبکہ اس کی اس مسکراہٹ پر یارم اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ روح، ہمارے نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم پوچھنے لگا۔ یارم، نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح الٹا اسی سے سوال پوچھنے لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ روح، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فون پر ہوئے اس نکاح کی تمہاری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یارم بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم، وہ نکاح ہے ہمارا جس نے مجھے آپ کا کر دیا، جس نے مجھے آپ کے نام لکھ دیا، آپ کا نام ہمیشہ کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں آپ کے پاس آ گئی، روح مسکراتے ہوئے بولی۔ اور اس نکاح کی جو ہم نے فلیٹ میں کیا؟ یارم پھر سے پوچھنے لگا تو روح اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھی نکاح تھا یارم، لیکن نکاح ہمارا پہلے ہو چکا تھا۔ آپ فون پہ ہوئے اس نکاح کو قبول نہیں کر پائے تھے، اسی لیے آپ نے دوسری بار نکاح کیا۔ لیکن میں آپ کے پاس آئی، آپ کے ساتھ رہنے لگی، آپ سے محبت کرنے لگی، کیونکہ مجھے آپ کے نکاح میں بند کر یہاں بھیجا گیا تھا۔
روح مجھے بہت ضروری کام ہے۔ یارم اتنا کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن صبح کے 4:30 بجے اسے کیا کام ہو سکتا تھا؟ روح سوچ میں پڑ گئی۔ یارم صبح تک گھر واپس نہیں آیا۔ پہلے اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اسے لگا کہ شاید وہ اپنے کام پر چلا گیا ہوگا۔ شفا اور میری کے آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی جب معصومہ شونو کو واپس لے کر آئی۔ کیا ہوا روح؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ معصومہ نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے چکر آ رہے ہیں، کل سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج صبح یارم کو بتانے ہی والی تھی، لیکن وہ صبح ہی صبح نکل گئے، ورنہ ان کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ روح نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کر بتایا، ارے یار تم میرے ساتھ چلو نا، میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتی ہوں، اور یارم سر کو میں بھی ابھی فون کر کے بتا دیتی ہوں۔ چلو اٹھو۔ معصومہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے یارم کا نمبر ملایا، جبکہ روح کو اپنی طبیعت بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ معصومہ کے ساتھ ہسپتال آ گئی، جبکہ یارم نے کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچ جائے گا۔ آپ ویٹ کریں، کچھ دیر میں رپورٹس آپ کو مل جائیں گی۔ ڈاکٹر اسے بول کر اندر چلی گئی، جبکہ معصومہ اسے تھام کر باہر بٹھا چکی تھی۔ تمہاری طبیعت کب سے خراب ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کتنی لاپرواہ ہو تم۔ ہمیں نہ بتاتی، کم از کم سر کو تو بتا دیتی، معصومہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ارے یار میں کل تک بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں آج ہی یہ سر گھوم رہا ہے۔ ہائے، ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو۔ ڈاکٹر کیسے مسکرا رہی تھی۔ معصومہ نے شرارت سے کہا تو روح شرمانے لگی۔ ہائے روح، سچ میں اگر یہ ہو جائے تو تمہارا بھی گول مٹول سا پیارا سا بیبی۔ معصومہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے خیالی دنیا میں کھو چکی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ معصومہ زور سے اسے اپنے گلے لگاتے ایکسائٹمنٹ میں دعا دینے لگی۔ آمین، روح بے ساختہ بولی۔ ارے بھائی جی آپ یہاں؟ ڈاکٹر اسے رپورٹس دینے والی تھی، جب پیچھے سے فرقان نے اچانک آ کر اسے پکارا۔ معصومہ فرقان کو دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے گھبرا گئی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ روح تو اب یارم کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا، میں فرقان، ڈیول کا آدمی ہوں۔ جی، آپ کے شوہر سے وفاداری کرنا تو میرا مقصد ہے، انہی کے لیے کرتا ہوں میں کام۔ جب ان کو دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ڈیول تو آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ آپ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب آپ اس کی محبت کا اندازہ یہیں سے لگا سکتی ہیں کہ اس نے شیخ کو قتل کر کے آپ سے نکاح کر لیا۔ اسے فرقان بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اس کی بات کرنے کا انداز، اس طرح سے اسے مخاطب کر کے یارم کے بارے میں بات کرنا، اور پھر اچانک ہی اس کے سر پر دھماکہ کرنا۔ روح اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈیول نے شمس شیخ کا قتل کر کے آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ آپ سے اس حد تک محبت کر بیٹھا کہ اس نے آپ کے پہلے شوہر کو ہی۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا کہ اسے پیچھے سے اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو یارم کا اس کے کندھے پر ہاتھ تھا۔ ارے ڈیول تم آ گئے، میں تمہارے بارے میں ہی بھابھی سے بات کر رہا تھا، فرقان مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اب روح کو دیکھ رہا تھا۔
جو آنکھوں میں بے پناہ غصہ اور آنسوؤں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ روح، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ اسے یقین تھا کہ وہ روح کو بہت کچھ بتا چکا ہے۔ شمس کا نام تو وہ سن چکا تھا۔ یارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی روح نے اس کے ہاتھ پر جھٹک دیے اور اس سے دور ہوتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ روح، ہم گھر چل کر بات کریں گے، چلو یہاں سے۔ یارم اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ آپ کیا بات کریں گے یارم؟ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ سے کہا تھا کہ اب آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے میرے شوہر کا قتل کر کے مجھے ہی کیوں یارم، کیوں؟ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ روح بلک کر روتے ہوئے بولی۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ یارم نے روح کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا آپ سے۔ آپ ایک انتہائی دھوکے باز انسان ہیں، دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ آپ نے میرے شوہر کو قتل کیا کیوں یارم؟ فرقان عجیب اور غریب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب روح کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس یارم کی نظروں میں اچھا ہونے کے لیے اس کی بیوی سے اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا کہ شاید وہ روح سے اچھے سے بات کر کے یارم سے اپنا کام نکلوا لے۔ لیکن یہاں حالات اور بدل چکے تھے۔ روح تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اب ڈیول کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، جبکہ معصومہ نے اپنے فون پر آنے والی شارف کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا دیا۔ روح، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس بارے میں یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ یارم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دے رہی تھی۔ سب کچھ ناجائز، آپ نے میرے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑا، نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، میرے شوہر کو قتل کر دیا، میری عدت تک پوری نہیں ہونے دی، 2.5 مہینے بنا کسی رشتے کے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بول رہی تھی۔ کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے شرعی اور قانونی طریقے سے۔ تم میری بیوی ہو، کون سی عدالت، کون سی عدت؟ تم نے اسے دیکھا تک نہیں تھا تو کون سی عدت؟ تم پر کوئی عدت واجب نہیں اور کوئی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایک دکھاوا تھا۔ پلیز مجھے مت چھوئیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب یارم کے پاس سوائے زبردستی کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ گاڑی سے نکل کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سارے راستے مسلسل روتی رہی۔ یارم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شاید وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ پہلے یارم نے اسے اکیلے رہنے دیا، شاید یہ جھٹکا اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ روح اپنے پہلے نکاح کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھی، اس کے لیے وہی نکاح اہمیت رکھتا تھا۔ فلیٹ میں ہوئے یارم کے ساتھ نکاح کو وہ صرف یارم کی ضد سمجھ رہی تھی۔ وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں کہ اس کا پہلا نکاح ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو روح کو بیچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کیا ہوا یارم، سب ٹھیک تو ہے؟
روح کو کیسے پتہ چلا کہ خضر نے اس سے پوچھا۔ فرقان کی وجہ سے، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ آج میرے ہاتھوں ضرور قتل ہوگا۔ یارم غصے سے بولا، اپنا غصہ کنٹرول کرو یارم، اس سے زیادہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں روح کو پہلے ہی اعتبار میں لے لینا چاہیے تھا، تمہیں یہ سچائی اسے پہلے سے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ یارم، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، تمہیں نکاح کے فوراً بعد اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرا مطلب تم سے اس نے کیا کہا؟ وہ اس نکاح کو قبول کرتی ہے یا شیخ کو ہی اپنا شوہر مان رہی ہے؟ خضر نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی، میں اس کی سوچ پڑھ نہیں پا رہا، وہ ہمارے رشتے کو کس طرح سے لے رہی ہے، مجھے بس یہ پتہ ہے کہ تم اسے سمجھاؤ کہ میں نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے، اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ شیخ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا، پلیز سمجھاؤ کہ وہ شیخ اس کا شوہر نہیں، اسے سمجھاؤ اس کا شوہر میں ہوں۔ یارم بے چینی سے بول رہا تھا۔ خضر اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں، وہ اب تک کمرے میں ہے، دروازہ نہیں کھول رہی، کیا کرو گے؟ یارم نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چابی دو مجھے، میں سنبھال لوں گا، میں سمجھا لوں گا اسے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، وہ میری بات سمجھے گی۔ وہ اسے دلاسا دے کر جانے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے صحیح کی پہچان بتائیں، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر یارم میرے شوہر ہیں تو وہ کون تھا؟ میرے شوہر کو میرے شوہر نے قتل کر دیا، میں کیا کروں؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا؟ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ ناجائز؟ یارم کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بنا کسی رشتے کے 2.5 مہینے میں انہیں اپنا شوہر سمجھتی رہی، بنا کسی رشتے ان کے قریب جاتی رہی، ان کے کمرے میں، ان کے گھر میں مجھے شیخ کے ہاتھوں بیچا گیا تھا۔ اگر یارم نہ ہوتے تو نہ جانے مجھے کس کس کے کمرے میں بھیجا جاتا، کس کس کے بستر کی زینت بنایا جاتا۔ یارم نے میری عزت بچائی، وہ میرے محافظ ہیں، لیکن میرے اتنے قریب رہ کر مجھ سے سچائی نہ بتا کر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں کسی اور کے نکاح میں تھی، یارم نے مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ کیا انہوں نے میری وجہ سے شیخ کو قتل کر دیا؟ کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا؟ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے یارم نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں۔ کیا یارم کے ساتھ میرا رشتہ جائز ہے؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ خضر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی، وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خضر بھائی میری بات سنیں، تم میری بات سنو گڑیا، اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تک میں بولتا ہوں تم نے ایک لفظ نہیں بولو گی۔ تمہاری ستیلی ماں نے تمہیں شیخ کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ خضر بھائی روح میری بات سنو، سمجھنے کی کوشش کرو، پھر تم جو کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ تمہاری ماں نے تمہارا نکاح شیخ سے کیا، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا۔ شمس نے ایسی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے ان کی زندگی تباہ کر دی۔ جھوٹا نکاح اسی لیے کیونکہ وہ شیخ کی اپنی آواز
نہیں، صرف ایک ریکارڈنگ تھی جو وہ بار بار استعمال کی جاتی تھی۔ وہ دن میں کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرتا تھا، پھر انہیں بلا کر دبئی میں بیچ دیتا اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ مزید ایسا کر رہا تھا۔ وہ معصوم بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جب یارم کو یہ بات پتہ چلی تو ہم نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ تمہارے نکاح سے ایک دن پہلے ہی شیخ مر چکا تھا۔ یارم پہلے ہی اسے مار چکا تھا۔ تمہارا نکاح کسی مردہ انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا نا روح۔ تمہارا پہلا نکاح ہوا ہی نہیں، صرف یارم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ یارم کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ یارم تمہارا شوہر ہے، صرف یارم اور کوئی نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا گڑیا، تمہارا نکاح صرف یارم کے ساتھ ہوا ہے۔ شیخ صرف اور صرف لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا ہے۔ اگر یارم نہیں ہوتا تو وہ تمہاری زندگی بھی برباد کر دیتا۔ یہ تو قدرت کا انصاف تھا کہ تم یہاں ہمارے پاس پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم سے ملانا تھا، اسی لیے تو تم ہمارے پاس یہاں پہنچی۔ اللہ نے تمہیں یارم کے لیے بنایا تھا۔ تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی وہ تم سے محبت کر بیٹھا۔ وہ تمہیں اس حد تک چاہنے لگا تھا کہ تمہیں اپنے فلیٹ پر لے آیا، لیکن اس نے کبھی اپنی حدود کراس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تمہارے لیے اپنی محبت تک پاکیزہ رکھنا چاہتا تھا۔ روح، یارم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے تمہیں سچ پہلے نہیں بتایا، لیکن اس کی محبت کو ناجائز مت کہو۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، پلیز اسے معاف کر دو۔ خضر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں خضر بھائی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں یارم کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے۔ انہیں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میں مانتی ہوں، اللہ نے مجھے یارم کے نصیب میں لکھا تھا، لیکن پھر بھی انہیں مجھے سچائی بتانی چاہیے تھی۔ میں 2.5 مہینے ان کے ساتھ بنا کسی رشتے کے رہی۔ اگر 2.5 مہینے بعد بھی ان کی نیت مجھ پر خراب ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے نکاح نہیں کرتے۔ ساری زندگی ایسے ہی مجھے اپنے ساتھ رکھتے بنا کسی رشتے کے۔ روح ایک بار پھر سے رونے لگی۔ نہیں روح، یارم تم سے محبت۔ خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ یارم نے مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ مجھے ان کی محبت پر شک نہیں ہے خضر بھائی، لیکن میں فی الحال اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی۔ روح ابھی بھی رو رہی تھی۔ بھائی آپ کو یاد ہے، آپ نے مجھ سے میری سالگرہ کے دن وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے جو کچھ مانگوں گی آپ مجھے ضرور دیں گے۔ اب آپ کو وہ وعدہ نبھانا ہوگا۔ جب تک یارم کو ان کی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یارم کو لگتا ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے وہ ہمیشہ مجھے دھوکے میں رکھتے ہیں، لیکن اب مزید اور نہیں۔ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں فاطمہ بی بی کے پاس۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اب یارم کے ساتھ رہوں۔ خضر بھائی، مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ روح، یارم تمہیں نہیں جانے دے گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ اپنا وعدہ نبھائیں۔ اگر آپ مجھے دل سے اپنی بہن مانتے ہیں تو اپنا وعدہ ضرور نبھائیں گے۔
روح نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ خضر اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ یارم کو سمجھانے کی بجائے اسے سزا دے رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا، ہر بار یارم کی نہیں چلتی تھی۔ یارم یہاں غلطی پر تھا اور اسے غلطی کی سزا ملنی تھی۔ خضر بھائی، آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی بات سنوں گی، تو آپ میری بات مانیں گے۔ آپ اپنا وعدہ نبھائیں۔ میں فی الحال یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ روح آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، جبکہ خضر خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں یارم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن یارم سے وہ کیسے بات کرے گا؟ وہ یارم سے اس کی روح چھیننے جا رہا تھا۔ روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ تم نے کیا سوچ کے اس سے وعدہ کیا؟ خضر، اب وہ اس کا گریبان پکڑ کے کھڑا تھا۔ کیا تم نے اسے وعدہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ نہیں نا؟ میری روح مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ نہیں سمجھنا مجھے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، دیکھو یارم، کچھ نہیں دیکھنا مجھے وہ پھر سے دھاڑا۔ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہے؟ میں خود اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ یارم روح کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، جب خضر نے اسے پکڑ لیا۔ دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ روح کو وقت چاہیے۔ اتنی بڑی حقیقت قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی کہ وہ بنا نکاح کے 2.5 مہینے تمہارے ساتھ رہی ہے۔ دیکھو یارم، ہر بار تمہاری نہیں چلے گی، تمہیں روح کی بات سمجھنی پڑے گی۔ خضر نے اسے سمجھانا چاہا۔ اچھا، یارم طنزیہ مسکرایا، اب مجھے سمجھنا چاہیے۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، مجھے سمجھنا چاہیے۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہے، اور تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ خضر، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا کمرے میں جانے لگا۔ کیا کرو گے؟ اسے واپس سانپ والے کمرے میں قید کرو گے، یا مارو گے، پیٹو گے؟ کیا کرو گے؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے بولا۔ سانپ کی بات کا طعنہ تم مجھے نہیں دے سکتے۔ خضر، تمہارے ہی کہنے پر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے سانپ کے آگے پھینک دو۔ میں نے نہیں کہا تھا یارم اسے اتنی بری سزا دو۔ میں نے تمہیں صرف اس پر سختی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور میں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تب تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ بے وجہ تم سے دور بھاگ رہی تھی، لیکن اب تم غلطی پر ہو۔ تمہیں یہ بات روح کو پہلے بتانا چاہیے تھی کہ تم شیخ شمس نہیں بلکہ یارم کاظمی ہو۔ غلطی یہاں تمہاری ہے، اس کی نہیں۔ اس بار تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ تم مجھے ورنہ کی دھمکی دو گے۔ خضر، میں نے بنایا ہے تمہیں؟ میری دوستی بھول گئی، یا پھر بھانجی کا پیار ماموں کے لیے دوستی سے زیادہ بڑھ گیا؟ یارم غصے سے بولا۔ یارم، جتنا میں تم سے وفادار ہوں اتنا روح سے بھی نہیں۔ میں تمہارے لیے آج بھی روح کے پاس گیا تھا۔
میں تمہارا کوئی احسان بھولا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی غداری کر رہا ہوں۔ غداری نہیں کر رہے بلکہ مجھ سے میری جان چھیننے کی بات کر رہے ہو۔ اس بار یارم پریشانی سے بیٹھ گیا تو خضر بھی اس کے پاس آ بیٹھا۔ میں وہاں اندر اس کا ماموں نہیں، تمہارا دوست بن کر گیا تھا۔ میں نے روح سے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ اسے اپنی بھانجی نہیں بھابھی بنا کر کیا تھا۔ یارم میں بھی چاہتا ہوں تم دونوں ساتھ رہو، میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ تمہارے ساتھ خوش رہے، لیکن یارم ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ تم روح سے اس کے فیصلے کا حق چھین رہے ہو، وہ بس تم سے وقت مانگ رہی ہے جو 2.5 مہینے بغیر نکاح کے اس نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں۔ اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتے تو نہ جانے کتنوں کے ساتھ گزارتی۔ یارم پھر سے اس کی بات کاٹ کر بولا، میں مانتا ہوں یارم، لیکن وہ کسی شمس کے ساتھ نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ تھی۔ اس کے لیے تم اس کے شوہر تھے۔ ایک لڑکی جو رشتوں کو سمجھتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے کو سمجھتی ہے، وہ یہ بات قبول نہیں کر سکتی کہ اس نے 2.5 مہینے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارے ہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے یارم، اگر وہ شمس کے ساتھ ہوتی تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ۔ اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ مجبور ہوتی یارم، اسے مجبوری میں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑتا، لیکن تم سے وہ پیار کرتی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، تو اسے مجبور کیوں کیا جائے؟ یارم اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو لوٹ کر تمہارے پاس ہی آئے گی۔ اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو۔ اس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، اور تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روح کو واپس لے کے آؤں گا۔ میں اسے تم سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے تمہارے دوست کا، اور یہ وعدہ میں تمہارا دوست بن کر رہا ہوں، روح کا ماموں بن کر نہیں۔ روح چاہے میری بھانجی ہو، لیکن تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے وہ میرے لیے۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور کون سا کسی غیر کے پاس جا رہی ہے وہاں؟ خضر نے سمجھاتے ہوئے کہا، میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات نہیں سمجھی تو ٹھیک ہے، میں اسے وقت دوں گا، لیکن زیادہ نہیں۔ یارم نے کچھ سوچ کر کہتے ہوئے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔